کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، اور راستہ بھی ان لوگوں کا کہ جس راستے پر چل کر رب کائنات جل وحدہ لا شریک کے انعامات کی برسات ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اور بے بہا درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار نبی غیبداں مخبر صادق تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کی بارگاہ میں، جن کی غلامی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ نوجوان نسل دین سے دور کیوں ہے؟ کیونکہ نوجوان نسل جب دینی اجتماعات میں جاتی ہے تو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے کیوں جاتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ داعیان اسلام جو محراب و منبر پر بیٹھ کر اللہ کی مخلوق کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کی معرفت اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا درس دیا کرتے تھے، آج دینی اجتماعات میں نفرت کے علاوہ کوئی بھی پیغام نہیں دیا جا رہا۔ ہر بندہ اپنی ویورشپ کے لیے، اپنے سبسکرائبروں کے لیے، وائرل ہونے کے لیے محراب و منبر پر ایسی حرکات کر رہا ہے جو ایک پڑھے لکھے اور درد دل مسلمان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، اور دعا ہے کہ رب کائنات جل وحدہ لا شریک ہم سب کو ہدایت کی دولت نصیب فرمائے۔ نوجوان نسل مختلف اجتماعات میں جا کر مختلف موضوعات کو سنتی ہے، اور ہماری لاشعور عوام جب پبلک میں بیٹھ کر ممبروں پر بیٹھنے والے بڑھ کے مار کے اپنا ستیہ ناش کر کے لوگوں کو نفرت کا پیغام دینے والوں کو سنتے ہیں تو وہ نجات ہے۔ نوجوان نسل دین سے دور کیوں ہے؟ کیونکہ نوجوان نسل جب دینی اجتماعات میں جاتی ہے تو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے کیوں جاتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ داعیان اسلام جو محراب و منبر پر بیٹھ کر اللہ کی مخلوق کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کی معرفت اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا درس دیا کرتے تھے، آج دینی اجتماعات میں نفرت کے علاوہ کوئی بھی پیغام نہیں دیا جا رہا۔ ہر بندہ اپنی ویورشپ کے لیے، اپنے سبسکرائبروں کے لیے، وائرل ہونے کے لیے محراب و منبر پر ایسی حرکات کر رہا ہے جو ایک پڑھے لکھے اور درد دل مسلمان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، اور دعا ہے کہ رب کائنات جل وحدہ لا شریک ہم سب کو ہدایت کی دولت نصیب فرمائے۔ نوجوان نسل مختلف اجتماعات میں جا کر مختلف موضوعات کو سنتی ہے، اور ہماری لاشعور عوام جب پبلک میں بیٹھ کر ممبروں پر بیٹھنے والے بڑھ کے مار کے
اپنا ستیہ ناس کر کے لوگوں کو نفرت کا پیغام دینے والوں کو سنتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں نوجوان لوگ، اور پھر آپس کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہی نوجوان نسل ایک دوسرے کے ساتھ جب محو گفتگو ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پنجابی میں بات کروں، انہاں مولویاں دی اپنی نہیں بندی تے انہاں سانوں کی سمجھانا ہے تے سانوں کیڑے چنگے رستے تے لیانا ہے جی۔ تو جب ہم نے اسٹیجوں پر جہاں محبت کا پیغام دینا چاہیے تھا، اللہ رب العزت کی معرفت کا پیغام دینا چاہیے تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا اور آپ کی محبت کا اور آپ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا پیغام دینا چاہیے تھا، انہی کے لیے محراب و منبر پر ایسی ایسی حرکات کر رہا ہے جو ایک پڑھے لکھے اور درد دل مسلمان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، اور دعا ہے کہ رب کائنات جل وحدہ لا شریک ہم سب کو ہدایت کی دولت نصیب فرمائے۔ نوجوان نسل مختلف اجتماعات میں جا کر مختلف موضوعات کو سنتی ہے، اور ہماری لاشعور عوام جب پبلک میں بیٹھ کر ممبروں پر بیٹھنے والے بڑکے مار مار کے اپنا ستیہ ناس کر کے لوگوں کو نفرت کا پیغام دینے والوں کو سنتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں نوجوان لوگ، اور پھر آپس کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہی نوجوان نسل ایک دوسرے کے ساتھ جب محو گفتگو ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پنجابی میں بات کروں، انہاں مولویاں دی اپنی نہیں بندی تے انہاں سانوں کی سمجھانا ہے تے سانوں کیڑے چنگے رستے تے لیانا ہے جی۔ تو جب ہم نے اسٹیجوں پر جہاں محبت کا پیغام دینا چاہیے تھا، اللہ رب العزت کی معرفت کا پیغام دینا چاہیے تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا اور آپ کی محبت کا اور آپ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا پیغام دینا چاہیے تھا، انہی اسٹیجوں پر انہی محراب و ممبروں سے جب نفرتوں کا پیغام دیا جا رہا ہوگا تو ہم یہ جو خیال کرتے ہیں کہ نوجوان نسل دین کے قریب کیوں نہیں آ رہی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اج اسلام وانگ یتیماں گھر گھر دھکے کھاوے، او کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا روندے نونگل لاوے، اور وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا، دین سے الفت نہ رہی، نام لیے بغیر میں اشارتاً ان علماء کرام کے جارحانہ خطابات کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو عام پبلک کے سامنے آپ لوگوں کو ایک دوسرے پر برستے نظر آئیں گے، اور عام پبلک